من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان ٹی وی کے ساتھ ڈاکٹر عابد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ریپیٹ بریڈر، یعنی ریپیٹ بریڈنگ سینڈروم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جانور بار بار حمل کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو ریپیٹ بریڈنگ کہتے ہیں۔ اگر جانور مسلسل 3 دفعہ فزیکلی فٹ جانور اگر مسلسل 3 دفعہ حمل کو گرائیں یا بار بار اس نے بولنا شروع کر دیں ہر 21 طرح سے 21 دن بعد، اس کو ہم ریپیٹ بریڈنگ کہتے ہیں یا ریپیٹ بریڈر سنڈروم کہتے ہیں۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک ایشو ہو سکتا ہے میل کی وجہ سے، دوسرا ایشو فیمیل کی وجہ سے، تیسرا ایشو جو ہے میل اور فیمیل دونوں میں ڈائٹ کی وجہ سے ایشو یہ ہو سکتا ہے۔ تو بل کی وجہ سے جو ریپیٹ بریڈنگ کے جو ایشوز ہو سکتے ہیں، ان میں سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طرح سے نیوٹریشن اس بل کو نہ دیں، بیل کو نیوٹریشن صحیح طرح سے نہ دیں، تو اس میں یہ ریپیٹ بریڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہے، میل جانور کو آپ مختلف قسم کے جانوروں کے ساتھ آپ ملاپ کرتے ہیں، تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مادہ جانور میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو بچہ دانی کا، وہ میل کے اندر ٹرانسمٹ ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے وہ کیمپیلوبیکٹر ایک بیکٹیریا ہے، وہ میل میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کراس کرنے کے بعد بھی وہ حمل صحیح طرح سے نہیں ٹھہرتا، وہ بار بار ریپیٹ کر جاتا ہے۔ ایک ہو گیا نیوٹریشن، دوسرا ہو گیا اس میں ڈیزیز جانور میں نہ ہو، تیسری چیز جو ہے ٹائم پہ مخصوص ایک ٹائم ہوتا ہے، 24 سے 48 گھنٹے کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ جس میں فیمیل جانور جو ہیٹ میں ہوتا ہے، تو اس مخصوص ٹائم کے اوپر آپ نے میل جانور کو فیمیل کے ساتھ کراس کرانا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ 18 سے 24 گھنٹے، عام طور پر 18 سے 24 گھنٹے اگر جانور ہیٹ میں ہو تو اس ٹائم پہ اگر آپ اس کو ملاپ کر دیں تو انشاءاللہ یہ حمل ٹھہر سکتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے، جو بل کا جو سیمن ہے، وہ اس کا ایک مخصوص مقدار کا والیوم ہوتا ہے، وہ پورا نہ ہو، یا اس میں جو موٹیلیٹی ہے، جو اسپرم کی موٹیلیٹی ہے، وہ اگر بل جانور میں پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے ریپیٹ بریڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ہو گیا بل کا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ڈیم کی وجہ سے یا جو مادہ جانور ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے، اگر بچہ دانی کا انفیکشن ہو مادہ جانور میں، اس کی وجہ سے بار بار ریپیٹ کر جاتا ہے جانور۔ دوسرا نیوٹریشن، اگر اس کا بیلنس ڈائٹ اس کو نہ دیں تب یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، وہ اووری کے اوپر سسٹ وغیرہ بنے ہوئے ہوں، تو اس وجہ سے بھی بار بار جانور ریپیٹ کر جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے، وہ ٹائم پہ مادہ جانور اوپر سے اووری سے انڈے جو ہیں، ایگز جو ہے اوولیٹ نہ کر لیں، اس وجہ سے بھی یہ ریپیٹ بریڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ اور جو تیسری اہم چیز ہے وہ ڈائٹ کی وجہ سے، اگر ڈائٹ میں ہم اس کو زیادہ تر فنگس والی چیزیں یا فوڈر وغیرہ کھلائیں تو اس میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے فنگس کی وجہ سے، مائکوٹوکسن، اس کی وجہ سے بھی جانور بچہ گرا سکتا ہے یا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اور جانور کی خوراک میں اگر یوریا کا لیول اگر زیادہ مقدار میں ہو تب بھی جانور بار بار ریپیٹ کر سکتا ہے۔ اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جانور کے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، متوازن غذا دیں اس کو، پریگننسی کے دوران پروٹینز وغیرہ، کیلشیم وغیرہ، ملٹی وٹامنس وغیرہ اس کو دینا ہے، صاف ستھرے خوراک آپ نے اس کو دینا ہے، مائکوٹوکسنز فری خوراک آپ نے دینا ہے، یوریا جس میں مناسب مقدار یوریا ہو وہی والے خوراک آپ نے اس کو کھلانے ہیں۔ اگر بل کی وجہ سے تو آپ نے اس کو بالکل اچھے جگہوں پہ، صاف ستھرے ماحول پہ اس کو رکھنا ہے، اور ٹائم پہ جانور کے ساتھ اس کو بریڈ کرنا ہے۔ اور اگر فیمیل کی وجہ سے ہو، اگر بچہ دانی کا کوئی انفیکشن ہو تو اس میں آپ نے اینٹی بائیوٹک کا اس کا کورس کرانا ہے۔ اگر ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے فیمیل جانور میں ایشو ہو تو ایسٹروجن اور جو پروجسٹرون، یہ جو 2 ہارمونز ہیں، یہ حمل کے دوران بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایسٹروجن لیول جو ہے وہ جب جانور ہیٹ میں تو اس کا لیول جسم میں زیادہ ہوتا ہے، اور جب پریگننٹ ہو جانور تو اس میں پروجسٹرون کا لیول زیادہ ہوتا ہے۔ اب ان دونوں ہارمونز میں امبیلنس ہو تب بھی جانور بار بار ریپیٹ کر سکتا ہے، تو ہارمونل تھراپی بھی آپ نے ان میں کرنا ہے۔ انفیکشن کے لیے اینٹی بائیوٹکس وغیرہ یوز کریں، اور ٹائم پہ AI مصنوعی نسل کشی کر لیں تو جانور کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ 18 سے 24، جب وہ بولنا شروع کر دے، جب وہ ہیٹ میں ہو تو تب سے 18 سے 24 گھنٹے کے اندر اس کو جانور کو کراس کرنا ہے، تاکہ اس کا جو حمل جو ہے وہ ٹھہر سکے۔ انشاءاللہ ان ساری تمام چیزوں کے اوپر آپ دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ریپیٹ بریڈنگ کا جو ایشو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔